آج میں سید انجم رومان صاحب کی ایک چھوٹی سی کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ رابطہ۔ آج کل اس کا فون کچھ زیادہ ہی آ رہا تھا۔ اس کی اس حرکت پر میں نے کئی بار اسے ڈانٹ بھی پلائی تھی اور تاکید بھی کی تھی کہ دفتر کے اوقات میں وہ مجھے یوں پریشان نہ کرے۔ اس بات کا اس نے برا بھی مانا اور روٹھی بھی رہی، اور پھر مجھے اسے منانا بھی پڑا۔ کچھ دنوں تک فون کی آمد میں کمی آئی، مگر رفتہ رفتہ پھر وہی معمول۔ تھک ہار کر میں اب یہی کرتا کہ آفس کے بعد اسے کال بیک کرتا۔ مجھے بھی اس سے باتیں کرنا بڑا اچھا لگتا تھا۔ ایک زمانے کے بعد اس سے یوں اچانک دوبارہ رشتہ قائم ہوا تھا، کوئی 17 سالوں کے بعد۔ آج تو اس نے واٹس ایپ پر اپنا دل نکال کر رکھ دیا تھا۔ ہائے کیسی ہو، میری انگلی نے گفتگو کا آغاز کیا۔ سر خیریت سے ہوں، آپ کیسے ہو؟ تمہارے پتی دیو کہاں ہیں؟ میں نے چٹکی لی۔ ابھی آفس میں ہے، جواب آیا۔ بانی، تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ آفس آور میں فون مت کرنا؟ کیا کروں، دل ہے کہ مانتا نہیں سر۔ مجھے محسوس ہوا کہ 17 سال سے جو الفاظ ہمارے درمیان کہیں خلا میں بھٹک رہے تھے، ایک آج زمین پر اتر آئے تھے۔ وہ فطری طور پر کم آمیز اور کم سخن تھی، مگر کچھ ہی دنوں میں مجھ سے بہت مانوس ہو گئی تھی، اور اب رفتہ رفتہ پگھلنے لگی تھی۔ میری انگلیاں بے اختیار کی پیڈ کا سفر کرنے لگی۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا؟ اس کی مخروطی انگلیوں نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں، تم بتاؤ۔ تھوڑی دیر جان لیوا خاموشی فضا میں معلق رہی، اور پھر ایک صدا جیسے آسمان سے اسکرین پر ٹپک پڑی ہو۔ بیکاز آئی لو یو۔ ذہن کے پردے پر اچانک 17 سال قبل کی بانی گھوم گئی۔ بانی کا تعلق ایک دولت مند گھرانے سے تھا۔ امیر گھرانوں میں قدم رکھتے ہی میری فطری آزادیاں جیسے سلب ہو جاتی تھیں۔ وہاں کے نشست و برخاست یکسر مختلف تھیں۔ ایسے حالات میں پتہ نہیں کیوں اپنی غربت کا بہت احساس ہوا کرتا تھا۔ ان دنوں میں اسے ٹیوشن دیا کرتا تھا۔ ٹیوشن ہی میری روزی روٹی تھی۔ اس دوران MSc کرنے کے بعد کئی مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاریوں میں بھی مصروف تھا، اور پھر ایک دن اس کی شادی کا کارڈ ملا۔ کارڈ پر بانی کے ہمراہ کسی اور کا نام دیکھتے ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ادھر بانی اپنا نیا گھر بسانے ممبئی کے لیے روانہ ہو گئی، اور اس کے جاتے ہی مجھے بھی ایک اچھی ملازمت مل گئی۔ نئی ملازمت اور نئے شہر سے وابستہ مصروفیات نے بانی کے کھونے کا غم کو دھیرے دھیرے بھولنے پر مجبور کر دیا۔ بانی جیسے میری زندگی میں کبھی تھی ہی نہیں۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور وفا شعار نلیشا بہت جلد بیوی سے محبوبہ بن گئی، اور پھر اس کے بعد 17 سال بڑی تیز گامی سے گزر گئے۔ میں بچوں سے بہت پیار کرنے والی بیوی کے درمیان بڑا خوش تھا۔ پھر ایک دن حسب عادت فیس بک پر فرینڈز ریکویسٹ چیک کر رہا تھا کہ ایک حسین صورت پہ نگاہ لگ گئی۔ بانی سکسینہ، ممبئی۔ جسم و جان میں جیسے ایک برق سی دوڑ گئی، ساری دھڑکنیں جیسے انگلیوں میں سمٹ گئیں۔ پھر دھڑکتی انگلیوں نے اسے بلا تعامل فرینڈ لسٹ میں شامل کر لیا، اور اپنا فون نمبر ڈال دیا، اور واٹس ایپ پہ گفتگو کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ اتنے برسوں کے بعد اس کی دوبارہ آمد نے میرے اندر سرشاری کو از سر نو جنم دیا تھا۔ اس غیر واضح رشتے کی آبیاری میں نے کتنے شب و روز دوپہر لگا دیے، میں انہیں اب کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ان 17 برسوں میں حالات بدل چکے تھے۔ آج ہم دونوں شادی شدہ تھے۔ بانی محض ایک سایہ تھی، اس کے حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ تو کیا میں ایک سایہ کے پیچھے بھاگ رہا ہوں؟ ایک دن بانی نے مجھے فون پر بتایا کہ میں آپ کی اعلیٰ تعلیم، ناقدانہ ذوق اور جمالیاتی شعور اور انداز گفت و شنید اور جاذب شخصیت سے بہت متاثر تھی، اور دل ہی دل میں آپ کو اپنا آئیڈیل تصور کر بیٹھی تھی۔ مگر تو تم نے اس کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ کتنے نادان ہیں سر آپ بھی۔ ان دنوں موبائل بھی نہ تھا، اور اپنے جذبات کا اظہار میں کیسے کرتی؟ تم نے اشارے تو دیے تھے، آپ سمجھ نہیں سکے۔ او مائی گاڈ! بانی یوں ہی میرے جانب سے اظہار و اقرار کی منتظر رہی۔ آج لنچ بریک میں نے بانی کو فون لگایا تو اس نے دھیمی آواز میں کہا کہ آج مسٹر سکسینہ گھر ہی پر ہیں، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ اور شیور، میں نے فون رکھ دیا۔ بانی کا نلیشا سے کوئی مقابلہ نہیں۔
بانی کے طور طریقوں سے یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ بانی جس کی تصویر دل کے نہا خانے میں چھپا رکھی تھی وہ آئیڈیل بانی محض ایک تصویر تھی۔ بانی کی نئی پوسٹ سے واٹس ایپ بھرا ہوا تھا، وہ اس وقت بھی آن لائن تھی۔ تم نے تصویریں دیکھی، کیسی لگ رہی ہوں؟ مدھوبالا سے بھی زیادہ حسین، میں نے جواب دیا۔ ہٹ، وہ جھینپ گئی۔ تمہیں پکڑے جانے کا خوف نہیں؟ میں نے پوچھا۔ کس سے؟ مسٹر سکسینہ سے؟ مجھ پر انہیں پورا وشواس ہے۔ اوکے، آئی لو یو ٹو۔ فون رکھتے ہی اچانک پڑوس میں کسی سکسینہ کا گھر جلتا ہوا محسوس ہوا۔ نومبر کے آخری ہفتے میں میں بھی کچھ دیر کے لیے جسم کے اندر ہڈیوں کو پسینے سے سرابور محسوس کر رہا تھا۔ بالکونی سے بیڈ روم میں آیا۔ نلیشا اس وقت باتھ روم میں تھی۔ سامنے سنگار میز پر اس کا موبائل پڑا تھا۔ آج پہلی بار اس کی غیر حاضری میں اس کے واٹس ایپ کی سارے پوسٹ دیکھ لی۔ کہیں کوئی قابل اعتراض بات نہیں تھی۔ سکسینہ کے گھر کی آگ میرے گھر تک نہیں پہنچی تھی۔ مطمئن ہوتے ہی دور کہیں روح کی گہرائی سے ایک صدا آئی۔ میری انگلیاں میرے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے کی پیڈ کی جانب بڑھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ بانی کے سارے نمبر بلاک کرتی، کسی جذبے نے اسے روک دیا اور میں ایک بار پھر بانی کے دوسرے کال کا انتظار کرنے لگا۔ یہ انجم رومانی صاحب کی یہ کہانی رابطہ آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ایسی کہانیاں سننے کے لیے سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔